الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حدیث حسن صحیح. میرے بزرگوں اور دوستوں، دعوتی ٹور کے سلسلے میں ہمارا یہ دوسرا پڑاؤ ناظر پور میں ہے. ناظر پور بلاہی دونوں لگی بستیاں ہیں. ہم اس وقت ناظر پور میں ہیں جو رہیکا بلاک میں پڑتی ہے، ضلع مدھوبنی ہے. عصر کی نماز ہم نے یہیں ادا کی ہے. آج 5 ستمبر 2023 منگل کے دن 5 ستمبر کو ہم یہاں آپ کے درمیان حاضر ہیں. یہ پہلی وزٹ ہے ہم لوگوں کی. آپ لوگوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اہل توحید کو، اہل سنت کو حق پر، کتاب و سنت پر، توحید و سنت پر ثابت قدم رکھے، اور آپ کی تعداد کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے، اور دوسرے لوگ جو حق اور ہدایت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے دلوں کو بھی حق کی طرف مائل کر دے اور وہ بھی کتاب و سنت کی راہ پہ آ جائے. بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری مختصر مجلس ہے. کچھ ضروری سوالات اگر آپ لوگوں کے ہوئے تو ہم اپنے بیانات کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی سنیں گے اور کچھ دینی سوالات کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ کے سامنے سنن و جامع ترمذی کی ایک حدیث پڑھی ہے. وہ حدیث مشہور اور قدیم الاسلام صحابی ابو ذر، جن کا نام تھا جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے، جو قبیلہ بنو غفار کے تھے، مہاجری ہیں، اور دوسرے صاحب ہیں ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل انصاری. ان دونوں سے یہ حدیث مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کو میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. 3 سینٹنس ہے، 3 جملہ ہے، 3 جملے کی یہ حدیث ہے، اور یہ تینوں جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وصیت ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، جس پر عمل کرنا دین اور دنیا کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے آپ عمل کرنا جس پر ضروری ہے. بہت خاص چیز ہوتی ہے تو آدمی اپنے خاص آدمی کو وصیت کرتا ہے کہ اس کو گرہ باندھ لو. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وصیت ہے، 3 جملے، 3 وصیت ہے، اور پورے اسلام کو شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے اور آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع الکلم بنایا تھا. مختصر کلمہ بولتے تھے اور بڑے معنی ادا کر دیتے تھے. جو کہاوت ہے اردو میں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، دریا کو کوزے میں، پیالی میں، چھوٹے سے پیالی میں دریا کو بند کر دینا، یہ محاورہ ہے. یعنی بڑی سے بڑی بات، بڑے سے بڑے معانی کو چند جملے میں، 1-2 جملے میں ادا کر دینا، یہ کمال اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا. خصوصیت آپ کی تھی کہ بڑے بڑے معانی کو، بڑی بڑی باتوں کو آپ 1-2 جملے میں کہہ جاتے تھے. تو یہ حدیث انہی حدیثوں میں سے ایک ہے. پہلے جملے میں اللہ کے حق کا بیان ہے، دوسرے جملے میں ہم میں سے ہر ایک شخص کے اپنے حق کا بیان ہے، اور تیسرے جملے میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کے حق کا بیان ہے. تو اللہ کے نبی نے اللہ کا حق بتایا کہ ایک مسلمان پر اللہ کا کیا حق ہے، ایک مسلمان پر خود اس کی ذات کا کیا حق ہے، اور ایک مسلمان پر دوسروں لوگوں کا کیا حق ہے. اب کیا بچ گیا جب آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا، اور دوسرے کا حق ادا کیا جس میں بیوی بچے، ماں باپ، بیوی بچے، مسلمان، خیشہ قاریب، اور اس کے ساتھ برادران وطن غیر مسلم جو ہیں، سب کا حق ادا ہو گیا تو پورا اسلام ہی ہو گیا. تو بالکل یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث ایسی جامع ہے، 3 جملوں میں پوری شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اب دیکھیے ایک ایک جملے پر ہم گفتگو کرتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں رہو۔ تقوی تم سے ہر حال میں مطلوب ہے، ہر جگہ مطلوب ہے، ہر وقت مطلوب ہے۔ مسجد میں ہو تو اللہ کا تقوی، گھر میں ہو تو اللہ کا تقوی، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو تو اللہ کا تقوی، دن میں ہو تو اللہ کا تقوی، رات میں ہو تو اللہ کا تقوی، لوگوں کے درمیان ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی میں ہو تب اس وقت اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا بات کہی گئی؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہوں، اپنے اور اس چیز کے درمیان بچاؤ کی جو صورت ہم اختیار کرتے ہیں اس کا نام تقوی ہے۔ اب جیسے کہ کیچڑ سے، کانٹے سے بچنے کے لیے ہم لوگ جوتا چپل استعمال کرتے ہیں کہ پاؤں میں کانٹا نہ گڑے، کنکڑی نہ گڑے، کیچڑ نہ لگے۔ تو یہ جو جوتا چپل ہم پہنتے ہیں وہ ہمارے اور اس کیچڑ کے درمیان تقوی ہے، بچاؤ کا ذریعہ۔ سردی سے، گرمی سے، برسات سے بچنے کے لیے آپ گھڑ بناتے ہیں، یہ گھڑ آپ کے لیے جاڑے سے، گرمی سے اور برسات سے بچانے کا ذریعہ ہوا، تو یہ ہوا آپ کے لیے تقوی۔ اسی طریقہ سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کریں گے اس طریقے کا نام ہوگا تقوی۔ اتق اللہ، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دیوار، در، پردہ، یہ سب چیز آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا لے گی۔ گھر میں گھس جائیے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیے گا، دیوار کی اوٹ میں چلے جائیے گا تو بچ جائیے گا، نہیں۔ اللہ کا تقوی کیسے ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ دو چیز سے، اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے، اور جب اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ گویا اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ تو یہی ہوا اللہ کا تقوی، حکموں کو بجا لانا اور منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ اگر یہ آپ نے کر لیا تو آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، اللہ کے غضب اور عقاب سے، اس کی جہنم سے آپ نے بچنے کی تدبیر تلاش لی، اور بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا آپ کی سدھر جائے گی۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو، سچی بات کہو، حق کی بات کہو، توحید کی بات کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کائنات میں ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے معبودان ہیں جن کی دنیا والے پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سب باطل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ انہی کی شریعت پر عمل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں، دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اور اس کے تقاضے میں جب جو عبادات ہیں ہم ان کو انجام دیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں، تو اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے کاموں کو اللہ بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، حکم بجا لاتا ہے، وہ تحقیق کے بڑی کامیابی سے دوچار ہوگا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکموں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کسی تنگی میں ہو اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے روزی ملنے کی امید نہ ہو۔ اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اے لوگو اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ ایسی سمجھ عطا کر دے گا کہ جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، کشادہ روزی عطا فرمائے گا۔ بہت فضیلت ہے، پورا اسلام ہی تقوی ہے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی بجاوری ہی تو ہے، اور شریعت نے منع کیا ہے چوری نہ کرو، سب سے پہلے شرک نہ کرو،
اللہ کے ساتھ کسی کو بندگی کے لائق نہ سمجھو، یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اگر اس پہ کوئی مر جائے گا تو اس کی بخشائش نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میجر گناہ ہے، سود نہ کھاؤ، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جادو کا کام نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ عبادتوں کے اندر بھی واجب عبادات ہے، مستحب عبادات ہے، اور گناہوں کے اندر بھی حرام گناہ ہے اور مکروہ گناہ ہے۔ تو اگر آپ واجبات اور مستحبات کو ادا کرتے ہیں اور حرام اور مکروہات سے پرہیز کرتے ہیں، جس قدر زیادہ آپ اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے اور جس قدر پاپ سے گناہ سے آپ بچیں گے، آپ اسی قدر اللہ کے متقی بندے ہوں گے، پرہیزگار بندے ہوں گے۔ یہ آپ کے رب کے اوپر آپ کا حق ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو، یہ نہیں کہ تنہائی میں ہے تو سب آپ کے لیے جائز ہے، باہر ہے تو متقی پرہیزگار بن رہے ہیں، اور دکان میں ہے تو بہت بڑے بنیا بے ایمان بنے ہوئے، بنیا گیری کر رہے ہیں اور ناجائز تجارت کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، ذرے ذرے کا اس کو علم ہے۔ تو آپ چاہے لوگوں کے بیچ رہیں کہ تنہائی میں رہیں، ہر جگہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، وہ آپ کے دل کے کھٹکے کو بھی جانتا ہے۔ لہذا آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے رب کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کو اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ قسم اللہ کی اگر یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی نماز چھوٹے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ گناہ اور پاپ کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ تقویٰ دیوار بن جائے گا آپ کے سامنے۔ دعا کیجیے ہمیشہ اللہ کہ اے اللہ اپنا خوف ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل کر دے۔ جب بھی کوئی دل میں گناہ کا ارادہ ہو، اے اللہ تیرا خوف سامنے آ جائے۔ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اللہ اپنا خوف ایسا دل میں دے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان دیوار بن کے حائل ہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کتنی بڑی وصیت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہی تو ہم لوگ ہیں، کوتاہی اور غلطی ہماری خمیر میں ہے، کتنا بھی حق ادا کریں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی واجب کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں، گناہوں سے پاک صاف نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کی ادائیگی میں کمی ہو جائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو کیا ہم پر لازم ہے؟ دوسرے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد ایک اچھائی کا کام کر لو، نیکی کا کام کر لو۔ گناہ ہو جائے نیکی کا کام کر لو، وہ نیکی بدی کو ختم کر دے گی۔ گناہ کا کفارہ ہوا نیکی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی غلط چیز کو چھو دیا، کسی غلط چیز کو دیکھ لیا ہاتھ سے، آنکھ کا گناہ ہوا، کان کا گناہ ہوا، ہاتھ کا گناہ ہوا، اس سب کا کفارہ تو ہے یہ۔ لیکن بڑے جو گناہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وعید ہے جہنم کی، جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، اللہ کے غضب کی وعید سنائی گئی ہے، ایسا گناہ جس کے کرنے والے کو کہا گیا کہ وہ میرا امتی نہیں ہے، جس پر شریعت نے سزا مقرر کی ہے، ایسا کوئی بھی گناہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، سچی توبہ کرنی پڑے گی اللہ سے کہ اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میں اپنی غلطی پر نادم اور پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، میں اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ سچے دل سے توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور ہر درجہ کوشش کیجیے کہ جو وعدہ اللہ سے کیا اس پہ قائم رہیں گے آپ۔ تو یجد اللہ تواب الرحیم، آپ اپنے رب تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، سچی توبہ سے، اور چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو لے جاتی ہیں، وذالک ذکر للذاکرین، اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو نیکی بھی گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن سب سے بڑا کفارہ کون ہے؟ توبہ۔ سچی توبہ کرنے سے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہوتے ہیں، کوئی پیسہ بھی آپ کو نہیں لگتا ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیے گا، اگر کسی کی جائیداد ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال ہڑپے ہوئے ہیں، تو اس کو تو واپس کرنا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی تو سچی، اور اس کے بعد اس آدمی سے معذرت کرنا پڑے گا اور اس کا سامان واپس کرنا کہ لو بھائی یہ ہم نے تمہارا لے لیا تھا، مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے کسی زمانے میں نے تمہاری بے ایمانی کر لی تھی، لے لو اپنا سامان لے لو، ورنہ قیامت کے دن آپ کی نیکی کٹ جائے گی، یاد رکھیے گا۔ جو گناہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے وہ تو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ توبہ سے، لیکن بندے کا حق اگر لیا ہے تو جب تک بندے کا حق واپس نہیں کیجیے گا معافی صافی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو یہ بہترین بات بتائی گئی کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اگر ہم عذاب آخرت سے بچنا چاہتے ہیں
تو اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں، اور اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو تو ہم سچی توبہ کر لیں، نیکی کا کام کر لیں۔ آپ جو وضو کرنے آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے گناہ وضو کے قطرات سے دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہے، اس رمضان سے اگلے رمضان تک چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں روزہ اس کا کفارہ ہے۔ الحمدللہ بہت سارے اسباب ہیں، صدقہ اور خیرات جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور سب سے فائدہ مند چیز جس میں کوئی پیسہ نہ لگے وہ ہے سچی توبہ۔ یہ تو سب سے بڑھیا طریقہ ہے اللہ کو منانے کا اور اللہ سے اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر غلطی ہو جائے، تقویٰ کے تقاضے پورا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کوتاہی ہو جائے، کسی غلطی کا ارتکاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کر لو گناہ کے بعد، اور قرآن مجید میں جا بجا حکم ہے کہ توبہ کر لو۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند آتی ہے، بہت پسند، بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ دو بات ہو گئی، اور تیسری بات آپ نے فرمائی، اب دوسروں کا حق بتایا جا رہا ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ، خالق الناس کہا گیا لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں میں سب سے بڑا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ مومنوں کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو ہمارے بھائی ہیں، اور لوگوں کے اندر غیر مسلم بھی داخل ہیں۔ تو مسلمانوں کا حق ایک مسلمان پر زیادہ ہے، لیکن ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا ویوہار انسان کا دل جیت لیتا ہے، اچھی بات کرو، میٹھے سور میں گفتگو کرو، کچھ غلطی ہو جائے تو درگزر کر دو۔ ادنا درجہ یہ ہے احسان کرنے کا کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا، کہ آپ اس کو اب تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج کل لوگوں کو مزہ آتا ہے دوسرے کو تکلیف دینے میں، یہ تو ادنا درجہ ہے کہ آپ کی ذات کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، آپ روڑا مت بنیے کسی کی راہ میں، اور اس سے تکلیف سے اس کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اس سے آگے بڑھنا ہے تو اچھی بات اس کو کہیے، نصیحت کی بات کیجیے۔ اس سے آگے بڑھنا ہے، کوئی کام ہے اس کا جو آپ کے ذریعے ہو جائے گا، چلو کروا دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ جب تک آپ اس کے کام میں رہتے ہیں، اچھے کام میں، جائز کام میں اس کا ساتھ دیجیے گا اور اس کی مدد کیجیے گا، اللہ آپ کی مدد میں رہے گا۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے لیے وہی بھلائی پسند کرو جو اپنے لیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں کہو کہ اللہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں دین سے، کہتے تو ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں تیرا اور تیرے رسول کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن شرک میں مبتلا ہے، قبر پر لیٹے ہوئے ہیں، قبر پر جھکے ہوئے ہیں، بدعت کا کام کر رہے ہیں، یا نبی سلام علیہ کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، روز نئی نئی بدعت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، سیدھی راہ پر لے آ۔ ان کے حق میں دعائیں کیجیے، قول سے فعل سے اچھا سلوک کیجیے۔ مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا جو کوئی یہ چاہتا ہے، من احب منکم ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، موت کے وقت تک اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے۔ وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ وہی ویوہار کرے، وہی سلوک کرے جو سلوک اپنے ساتھ کیا جانا اس کو پسند ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو چیٹ نہ کریں، لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ چیٹ مت کیجیے، لوگوں کو دھوکہ آپ بھی مت دیجیے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ آپ بھی مت بولیے، آپ لوگوں کے لیے گڑھا مت کھودیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی گڑھا نہیں کھودے گا، اللہ بچا لے گا۔ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تھا اخلاق، تو کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن میں جتنی اچھی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ موجود تھی، اور قرآن نے جن بری صفتوں سے منع کیا ہے ان صفتوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے۔ تو ہر کے خدرہ مپسندی بدی گڑا مپسند، اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند مت کرو۔ یہ تین باتیں تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تین باتیں بڑی جامع اور بڑی کامل باتیں ہیں۔ اگر غور کیجئے تو پورا اسلام اس کے اندر آ گیا کہ رب کا حق ہمارے اوپر، جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، رسول بھیجا، اور سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، سب سے کامل شریعت ہم کو عطا فرمائی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ رسول کے حکموں پر عمل کریں، اور جن کاموں سے اللہ رسول نے منع کیا ان سے باز رہیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت میں بھی آپ کو نجات ملے گی۔ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لیجیے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نیکی کا کام کر لیجیے، انشاءاللہ وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ
اچھا بیوہار رکھیے، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کیجیے، کیونکہ جو آدمی اخلاق والا ہوتا ہے نا، یہ اخلاق کیا ہے؟ بڑا مجاہدہ نفس ہے۔ کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے گا آپ کو، کہیں کسی نے الٹی سیدھی بات کہہ دی، کسی طرح کی کوئی بات کر دی، بیوی نے کچھ جلی کٹی کہہ دی، بیٹے بیٹیوں کے سلوک سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہر چیز کو ایک آدمی صبر کے ساتھ پی رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں سے ملتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، بدلہ لینے کی قدرت بھی ہے تو بھی درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تو کینہ پالتے ہو کہ فلانہ نے ہم کو چھٹکی لگائی ہے اور ہم کو پھنسایا ہے، اچھا کبھی موقع ملے گا تو ہم اس سے بڑھ کر کے بدلہ لیں گے، مزہ چکھائیں گے اس کو۔ نہیں، اللہ کے لیے تم معاف کر دو گے، اللہ تم کو معاف کر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی شریعت کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، گناہوں سے توبہ استغفار جو اللہ کو بہت پسند ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے چال چلن کو، ہمارے اخلاق کو درست کر دے، اور دوسروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔